الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ صلاۃ التسبیح کی نماز میں بے انتہا ثواب ہے۔ بعض محققین فرماتے ہیں اس کی بزرگی سن کر، اس کی فضیلت سن کر کوئی بھی ترک نہ کرے، مگر دین میں سستی کرنے والا شخص، دین میں کاہلی کرنے والا شخص۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے چچا، کہ میں تم کو عطا نہ کروں، کہ میں تم کو بخشش نہ کروں، کہ میں تم کو نہ دوں، کہ میں تمہارے ساتھ احسان نہ کروں۔ اس میں 10 خصلتیں ہیں جو انسان اس نماز کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، اگلے ہوں یا پچھلے، نئے ہوں یا پرانے، پوشیدہ طور پر کیے ہوں یا ظاہر طور پر کیے ہوں، جان بوجھ کر کیے ہوں یا بھول کر کیے ہوں۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، اگر ہو سکے تو اس نماز کو دن میں 1 بار پڑھ لیا کرو۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ یعنی ہر ہفتے اس نماز کو پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 بار اس نماز کو پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ کر سکو تو سال میں 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں 1 بار ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اس کی ترکیب جو میں بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، پڑھنے کا طریقہ، تو وہ سنن ترمذی شریف بروایت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ مذکور ہے کہ جب ہم اس نماز کو پڑھیں تو سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی، واسطہ اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ نیت کرنے کے بعد اب ہمیں ثنا پڑھنا ہے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد ہمیں 15 مرتبہ تیسرا کلمہ شریف پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کلمے کو ہم کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، پوری الحمد شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو سورت تمہیں یاد ہو وہ سورت پڑھو۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر یہی کلمہ شریف پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمہ شریف 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب ہمیں رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد پہلے ہمیں رکوع کی تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب ہمیں رکوع ہی میں پھر اسی کلمے کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب ہمیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے۔ کھڑے ہونے کے بعد اب ہمیں پھر یہی کھڑے 10 مرتبہ یہی کلمہ شریف پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کلمہ شریف کو 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب ہمیں سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، اور سجدے میں جانے کے بعد پہلے ہمیں سجدے کی تسبیح کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب پھر اسی کلمہ شریف کو 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد جسے جلسہ کہتے ہیں، پھر ہمیں بیٹھ کر 10 مرتبہ یہی کلمہ شریف پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر ہمیں دوسرا رکوع، پھر دوسرا سجدے میں جانا ہے۔ دوسرے سجدے میں جانے کے بعد پھر ہمیں سجدے کی تسبیح کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر یہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہمیں 10 مرتبہ یہی کلمہ شریف پڑھنا ہے،
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پڑھنے کے بعد اب ہم پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے ایک رکعت پوری ہو گئی، اور ایک رکعت میں یہ کلمہ شریف 75 مرتبہ پڑھا گیا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں ہر رکعت میں پڑھنا ہے، یعنی ہر رکعت میں اس کلمہ شریف کو 75 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس طریقے سے 4 رکعتوں میں یہ کلمہ شریف 300 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ تو یہ طریقہ ہمیں نے جو بتایا وہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا ہے۔ اور اب ہم نے بتلایا کہ جو بھی صورت یاد ہو وہ پڑھ لیں، اگر بہتر ہو تو ہمیں پہلی رکعت میں الہاکم التکاثر پڑھ لیں، اور دوسری رکعت میں والعصر ان الانسان لفی خسر پڑھ لیں، تیسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں، اور چوتھی رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھ لیں۔ تو بہتر ہے اگر یہ صورتیں یاد نہ ہوں، اس کے علاوہ اور بھی صورتوں کے بارے میں ذکر آیا ہے لیکن وہ اور بڑی صورتیں ہیں، تو وہ تو مشکل ہے جو ہمارے یاد ہوں۔ اگر یہ صورتیں چاروں یاد ہوں تو اس طریقے سے پڑھ لیں، اگر یہ یاد نہ ہوں تو جو تمہیں صورتیں یاد ہوں وہ پڑھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔